رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواہ احمد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل قدر اور میرے سپورٹر اور میرے ہم سفر ساتھیوں، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو یتیم کے بارے میں کچھ وضاحت کی۔ آج اسی طرح بھی یتیم کی حقوق کے بارے میں وضاحت کروں گا، کیونکہ معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ ان پر بوجھ پڑ جاتی ہے ابھی زمانے میں، اور ان پر دست شفقت رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کی سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا بھی نہیں ہے، ان کی زندگی کا سہارا وہ دنیا میں وہ نہیں، وہ چل گیا، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھی طرح بندوبست بھی نہیں ہے۔ تو اس سے وجہ سے یتیم کے بارے میں وضاحت کرنا، یہ اپنے آپ کو اور آپ کو ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم یتیم کے کفالت کے لیے بھرپور کوشش کریں، اور جتنا بھی مجھ سے اور آپ سے ہو سکے ہم ان یتیم کے بارے میں خدمت کریں، ان کے لیے اچھی کپڑا، ان کے لیے خوراک، ان کے لیے گرم بنانا، یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آج آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو میرے اور آپ کے لیے اور سوچ کا مقام بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا دل وہ سخت ہو گیا ہے، یعنی اپنے دل کی سختی کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے دل نرم نہیں ہوتی، میرا دل سخت ہو جاتی ہے، سخت ہے، تو مجھے کوئی نسخہ بتا دے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو باتیں بتائی۔ نمبر 1، امسح رأس الیتیم، کہ اپنے ہاتھ کو یتیم کے سر پر پھیر دو، یعنی یتیم کے لیے ان کی ضروریات کو پورے کر دو۔ اور دوسرا، وَأَطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب اور مسکین ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ تو یہ دو باتیں، یہ دل کی نرمی کا علاج ہے۔ نمبر 1، یتیم کی سر پر دست شفقت رکھنا، ان کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور دوسرا، مسکین اور غریب کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، یہ دل کی نرمی کا علاج ہے، یہ دل کی سختی دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس شخص پر مہربانیاں، ان پر اپنی نعمتی نازل کرتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی بعثنی بالحق لا يعذب اللہ یوم القیامت من رحم یتیما ولان له الکلام۔ اللہ رب العالمین کے ذات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہی، والذی بعثنی بالحق، اس ذات پاک پر میرا قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ کیا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دیتے، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے
جو یتیم پر رحم کرے اور نرمی سے گفتگو کرے. یعنی یتیم کے ساتھ رحم کرنا، یتیم کے ساتھ نرمی کے ساتھ کلام کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچ ہونے کا ذریعہ ہے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو آئیے اور ہم اور آپ اپنے اندر یہ سوچ کرنا، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہمارے ارد گرد بہت سی یتیمیں ہیں، بہت سی بیوہ اور مسکین ہے، کہ ہمارا اور ان کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہے. اس کے حوالہ اس کے بعد اس سے علاوہ ہمارا اور آپ کا دل کتنا سخت اور کتنا نرم ہے. تو یہ آپ پر اور مجھ پر یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس پر سوچ کریں، میں بھی اس پر سوچ کروں گا کہ ہمارا دل نرم ہے یا سخت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نسخہ بتا دیا، علاج بتا دیا. اب عمل کرنا اور ان کو نسخہ اپنانا، ان کو استعمال کرنا ہمارے اور آپ کی بس میں ہے. تو آئیے ہم اس کو استعمال کریں کہ ہمارے دل بھی نرم ہو جائے اور ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بھی انشاءاللہ یتیم کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا. تب تک کے لیے